کیونکہ ریکارڈ کوئی چیز نا چھپتی نہیں ہے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. جب یہ پیکا کا قانون آیا، آپ کی جماعت نے اپوزیشن میں تھی، بڑے ویہمنٹلی اسے اپوز کیا. خود پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان حکومت میں نہیں تھے، ان کے ٹویٹس موجود ہیں، یہ نظر بھی آ رہا ہے، آپ کی ٹائم لائن پہ بھی ہوگا، آپ بھی دیکھ سکتی ہیں. صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب، وہ ایم این اے تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا غلط قانون ہے اور ہم تو امینڈمنٹس پرپوز کرنے جا رہے ہیں. پی ایم ایل این نے جو کیا، اگر یہ کہا جائے کہ وہ آج انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، بھگتیں گے. لیکن جو آپ کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ آپ کا کنسرن بھی ہو سکتا ہے؟ آپ اسے کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے کر سکتے تھے، پارلیمان کے اندر لا کے. یہ آرڈیننس پروملگیٹ کروانا اور ہرڈلی سب کچھ کروا دینا، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ تھینک یو منیر، تھینک یو فار انوائٹنگ. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے خود ہی اس کی بیس بنا دی کہ 2016 کا پی ایم ایل این کا قانون ہے، وہ اس کو لے کر آئے تھے اور تمام مخالفت کے باوجود انہوں نے پاس کروا دیا. دے کوڈ اینڈ دے ڈیڈ، کیونکہ جس کی میجورٹی ہوتی ہے. اور پھر سیم آپ نے ہمارے بارے میں بات کی، آپ نے کہا کہ اس کا بالکل قانونی طریقہ کار ہے، یہ آرڈیننس آیا گیا، یہ کوئی آؤٹ آف کانسٹیٹیوشن اس کی کوئی وہ نہیں ہے. اور اس کو جو پیکا ہے ایکٹ ہے، اس کے اندر ترمیم کر دی گئی ہے. وہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قانون ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس ہونا چاہیے، پچھلے 1 سال سے میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب، ہماری انفارمیشن منسٹری، ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی، ہماری پارلیمنٹ، ہر فورم پہ فواد چودھری صاحب اور ایون فاروق حبیب صاحب بھی، ہم سب بار بار تمام لوگوں کو بلاتے رہے کہ جتنے بھی فورم ہیں وہ آئیں، وہ اپنی تجاویز دیں. آپ کی تجاویز کو سر آنکھوں کے اوپر بٹھایا جائے گا اور جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے اس چیز کے اندر چینجز کی جا سکتی ہیں. اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی بیس بنانی ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کہا گیا کہ کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے یا کشمیر کو بیچنے کا سودا ہو جا رہا ہے. کوئی سر پیر، کوئی بیس کسی کے پاس کوئی اس کا ایویڈنس تھا؟ آپ نے پورے کشمیریوں کے دل آزاری کی، آپ نے پورے کشمیر کے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم شہید ہوں گے اور پاکستان میں لپیٹ دیا جائے، برہان وانی سمیت جو جس طریقے سے جو وہاں پہ شہادتیں ہوئے، اس کے بعد آپ نے کہا جی کشمیریوں کا جی سودا کر دیے گا. پہلا. سیکنڈ ویو یہاں پہ یہ چلی جب وہاں سے بات نہ بنی، ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کیے گئے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پروگرام کیے گئے، جس کا جدھر منہ دل کیا وہاں پہ کہا کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے پاکستان. آپ کے خیال میں کسی کو کوئی شرم آئی اس کے اوپر معافی مانگی کہ اسرائیل کو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہمارا اس کے اوپر موقف تو اتنا سٹرانگ ہے جو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بیان کر دیا تھا، جو پرائم منسٹر عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں. چاہے پاکستان میں جتنی بھی رہنے والی جماعتیں یہ سوچ ہی نہیں سکتی، اور پرائم منسٹر عمران خان نے تو بڑا واضح موقف بتایا کہ اسرائیل کو نہ کوئی تسلیم کرے گا، نہ کبھی ہم نے کیا. لیکن کچھ جو پولیٹیکل دینی جماعتیں ہیں اس کا وہ کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے اداریے بھی چھاپے گئے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک تاثر دیا گیا کہ بیٹھ کے اوپر پروگرام کیے گئے، اس کی کوئی بیستی. تیسری، میں ریلیونٹ ابھی بالکل فحالیہ اس کی بات کرتی ہوں. رانا شمیم صاحب ہیں، ایکس جو بھی ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این کو اس کا حصہ بن چکے ہیں، وہ ایک آنریبل چیف جسٹس صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی یہ آڈیو ہے یا ویڈیو یا واٹ ایور، ٹھیک ہے. اگر اب اس کا فورینسک کروا دیا جائے، اس سے چھاپنے والے صحافی نے، اس سے پوچھنے والے صحافی نے، اور ایک جو پوری میڈیا کے اوپر جو ایک ساری کی ساری ایک شخص کی پوری زندگی کی جو ایک سب سے بڑے ہاؤس کا جس کو سپریم کورٹ کہتا ہے اس کے وہ فیصلے کرتا رہا، آپ نے اس کا کردار کشی کی، اس کی کریکٹر اساسینیشن کی، آپ نے اس پورے پروسیس کو خراب کیا. کس کو گالیاں نہیں پڑی؟ اب اگر اس کی فورینسکس کر دی جائے تو چیزیں، میرا اب سب سوال ہے. آپ نے باتیں کوٹ کی، آپ نے باتیں کوٹ کی. دیکھیے، جو جہاں تک غلط الزامات کی بات ہے تو وہ تو آج کوئی پہلا موقع نہیں ہے. آپ کی قیادت کی جانب سے، جناب عمران خان کی جانب سے متعدد دفعہ لوگوں کے اوپر لگائے گئے، اداروں کے اوپر لگائے گئے، عسکری اداروں کے اوپر لگائے گئے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر لگائے گئے. میری بات سنیے، وہ لگائے گئے. کیا ان پہ کسی نے معذرت کی؟ کیا ان پہ کوئی تبدیلی آئی؟ کسی نے کہا یار میں بڑا غلط تھا، میں نے تو ملکی اداروں کے اوپر بڑے سنگین اور فحش الزامات لگائے، میں بڑا معذرت خواہ ہوں؟ دی آنسر از نو. اب دوسری بات یہ ہے کہ کسی جج کے بارے میں ایک سٹوری ہے، اس سٹوری کو وہ ایک ایفیڈیوٹ ہے جو کہ جس شخص جو لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں ایگزسٹ کرتا ہے، اخبار میں وہ چھپ گیا اور ان جج صاحب کا نام نہیں چھپا، وہ کورٹ نے اس کی کاگنیزنس لی، کورٹ کے اندر کیا کاروائی ہوئی وہ سب کے سامنے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ سب پروسیس کرنا ہے، آپ ضرور کریے، لیکن اس کو کنسلٹیٹو بنائیے.
ایٹ لیسٹ وہ غلطی نہ کیجیے جس کا آپ پی ایم ایل این کو کہتے رہے کہ انہوں نے یہ بلڈوز کر دیا، ان کے پاس میجورٹی تھی، انہوں نے بلڈوز کر دیا. آپ نے تو وہ بھی تکلیف نہیں کی، آپ نے تو پارلیمان کے اندر اسے سرے سے لائے ہی نہیں. آپ نے تو کہا آرڈیننس پروملگیٹ کرو سو دیٹ نوبڈی کین آسک اے کوسچن. اچھا میری بات سنیں منیم، یہ جو آپ نے ساری باتیں کی، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس نے جھوٹی فیک خبر دینی ہے، جس نے کسی کی کردار کشی کرنی، جس کی پرائیویٹ لائف کو، زندگی کو، خاندان کو اپنے تباہ و برباد کرنا ہے، اس کے تو گھبرانے کا وقت واقعی ہوا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جو اتھینٹک ہے، جو بات کر رہا ہے اور اس کے پاس اس کی سورس موجود ہے، اس کو تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کردار کشی کا کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کے پرائیویٹ لائف کو، کسی کی پرائیویسی کو آپ کو ریڈوز کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. جی اب میں آپ سے بات کیا کہہ رہی ہوں، اب وہی ادارہ جس کے لوگوں کے اداروں کے نام لے کے پی ایم ایل این کی طرف سے ان کے بارے میں بات کی، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے. اب اگر اس قانون کے اندر، اس پیکا ایکٹ کے اندر، ترمیم کے اندر اس ادارے کو بھی شامل کر دیا گیا، یا پبلک آفس ہولڈر کے بہاف کے اوپر بھی جو آتھورائز شخص ہے وہ جا کے آپ کا مقدمہ لڑ سکتا ہے.